آج ہم جس ٹیسٹ کو موضوع بحث بنا رہے ہیں اس کا ٹائٹل ہے سکون سیکشول انٹیلیجنس اسکیل۔ یہ ٹیسٹ میری ویب سائٹ پر آن لائن اویلیبل ہے، فری آف چارج اس کو حل کیا جا سکتا ہے، اور اس کا اسکور فوری طور پر ویب سائٹ جنریٹ کر کے دیتی ہے، اور اس کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں وہ بھی اسی صفحے پر موجود ہیں، جس سے کہ کوئی بھی شخص اپنی سیکشول انٹیلیجنس کے بارے میں جان سکتا ہے۔ سیکشول انٹیلیجنس ایک نیا فنومینن ہے۔ مجھ سے پہلے صرف 2 سائنٹسٹ نے، ریسرچرز نے اس کو ٹچ کیا ہے، تیسرا میں ہوں۔ اور اس کو جو میں نے ڈیفائن کیا ہے سیکشول انٹیلیجنس کو، وہ کچھ ایسے کیا ہے کہ دا ابیلٹی ٹو پرسیو، انڈرسٹینڈ اینڈ ریسپونڈ ٹو سیکشول نیڈز اینڈ ڈیزائرز ان اے پرسنل اینڈ سوشل کانٹیکسٹ۔ دا ابیلٹی، سب سے پہلے یہ بتایا کہ سیکشول انٹیلیجنس از این ابیلٹی، یہ ایک قابلیت ہے، ایک استعداد ہے، ایک صلاحیت ہے انسان کی۔ جنسی ذہانت یا شہوانی ذہانت۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب میں اردو میں ترجمہ کرتا ہوں سیکشول کا، تو چونکہ عرف عام میں اس کو جنسی ترجمہ کیا جاتا ہے، لہٰذا میرے منہ سے اکثر جنسی ہی نکلتا ہے، لیکن شہوانی کو میں زیادہ اچھا ترجمہ کنسیڈر کرتا ہوں سیکشول کے پرسپیکٹو میں۔ اور یہ میں نے اپنے ایک دوسرے مضمون میں اور ایک ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ جو سائیکولوجیکل ایسپیکٹس سیکشولیٹی میں انکارپوریٹڈ ہیں، جو مینٹل ایسپیکٹس، ان کو اردو میں شہوانیت زیادہ اچھا اظہار کر سکتی ہے اس کانٹیکٹس کا۔ تو لہٰذا یہ ایک صلاحیت ہے جو کہ شہوانی صلاحیت ہے۔ کس چیز کی صلاحیت ہے سیکشول انٹیلیجنس؟ ٹو پرسیو، انڈرسٹینڈ اینڈ ریسپونڈ۔ سب سے پہلے درجے میں یہ ایک ایسی صلاحیت ہے جو پرسیو کرتی ہے، ادراک کرتی ہے، سینس کرتی ہے، اور پھر انڈرسٹینڈ کرتی ہے، سمجھتی ہے، اور پھر اس کو رسپونڈ کرتی ہے، اس پر ایکشن لیتی ہے، بیہیویئر ڈیولپ کرتی ہے۔ سیکشول ڈیزائرز اور نیڈز کے بارے میں پرسنل اور سوشل کانٹیکٹس میں، یعنی اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی۔ تو دوبارہ سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ شہوانی ذہانت کسی انسان کی ایک ایسی صلاحیت ہے جو اسے اپنی اور دوسروں کی شہوانی خواہشات اور ضروریات کو محسوس کرنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے پر اکساتی ہے۔ تو انٹیلیجنس موجودہ دور میں ایک بہت براڈ ٹرم بنتی جا رہی ہے۔ اس میں آئی کیو سے ہٹ کر بھی بہت سے پیرامیٹرز، بہت سے فیکٹرز انوالو ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح سے ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں آپ سنتے ہیں کہ وہ بھی انٹیلیجنس ہی ہے،
ایموشنل انٹیلیجنس، جذباتی ذہانت۔ اسی طرح سے ایک اور بہت نیا اور بہت اچھا، بہت مفید فینومینن سائنٹسٹ نے وضع کیا ہے، سوشل انٹیلیجنس، سماجی ذہانت۔ وہ بھی بہت مفید ہے اور اس کی بہت خاطر خواہ ضرورت ہے لوگوں کو کہ لوگ یہ جانیں کہ ان کی سماجی ذہانت کا لیول کیا ہے، سماجی طور پر وہ کتنا ذہین ہے۔ تو اسی طرح سے ایک یہ نیا فینومینن ڈیولپ ہو رہا ہے سائنس میں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ مجھ سے پہلے صرف 2 ریسرچرز نے اس پر بات کی ہے، یعنی کہ بہت نیا ہے، یہ بہت ریئر ہے ابھی۔ شہوانی ذہانت، سیکشول انٹیلیجنس۔ تو اس سیکشول انٹیلیجنس پر پھر یہ اسکیل ڈیولپ ہوا ہے اور اس پر ایک اسٹڈی بھی ہوئی ہے جس میں پاکستانیوں کی شہوانی ذہانت کو جانچا گیا ہے۔ یہ جو اسکیل ہے اس کے 29 آئٹمز ہیں اور یہ انگلش میں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اسکیلز میرے جو ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں وہ اردو میں بھی ہیں اور بعض اسکیلز انگلش میں ہیں۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اسکیلز انگلش میں ہیں وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستانیوں سے ہٹ کر بھی انٹرنیشنل کمیونٹی بھی ان کو یوز کر سکتی ہے۔ تو جو سکون کلینیکل ماڈل ہے اس کے جو بینیفیشریز ہیں وہ صرف پاکستانی تو نہیں، سکون کلینیکل ماڈل کے بینیفیشریز دنیا بھر کے تمام ایسے لوگ ہیں جو ابراہمک ریلیجنز کو فالو کرتے ہیں، یعنی مسلمان ہیں یا عیسائی ہیں یا یہودی ہیں اور اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو وہ سارے کے سارے سکون کلینیکل ماڈل کے بینیفیشریز ہیں۔ سکون کی جو سائیکو تھراپیوٹک ٹیکنیکس ہیں وہ ان کے لیے کارآمد ہیں، اور جو مسلمان یا عیسائی یا یہودی سائیکالوجسٹس ہیں وہ میری آڈینس ہوتے ہیں، تاکہ وہ سکون سائیکو تھراپیوٹک ماڈل کو فالو کریں اور سکون سائیکو تھراپیوٹک انٹرونشنز کو فالو کریں اور ویسٹرنائزڈ ٹیکنیکس سے اوائڈ کریں، کیونکہ ان ویسٹرنائزڈ ٹیکنیکس میں ابراہمک ریلیجنز کے بیلیفز انکارپوریٹڈ نہیں ہیں۔ تو لہٰذا یہ ٹیسٹ بھی اسی پرسپیکٹو میں انگلش میں ہے، ایک براڈ آڈینس کو ایڈریس کرتا ہے۔ 29 اس میں آئٹمز ہیں اور 6 اس کے سب اسکیلز ہیں، اس میں سب فیکٹرز ہیں وہ 6 ہیں، 6 سب فیکٹرز ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ ان میں پہلا ہے سیکشول انڈرسٹینڈنگ، پھر سیکشول ایٹیٹیوڈ، پھر ایک چیز ہے سینس آف سیکس، سینس آف سیکس۔ یہ بھی ایک نیا کانسیپٹ ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پہلے ہم جب سائیکالوجی اسٹڈی کرتے تھے تو ہم نے پڑھا تھا کہ دیر آر اونلی 5 سینسز، سینس آف اسمیل ہے، سینس آف ٹچ ہے، سینس آف سائٹ ہے، سینس آف ہیئرنگ ہے، تو سینس آف ٹیسٹ ہے۔ یہ 5 سینسز بنیادی ہم نے اسٹڈی کی تھی، لیکن آج کل وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی سینسز بھی سائیکالوجی میں ڈیولپ ہو رہی ہیں اور ان پر تحقیق ہو رہی ہے، جس طرح سینس آف بیلنس ہے، سینس آف ویٹ ہے، سوشل سینس ہے، اسی طرح سے ایک سینس آف سیکس بھی ہے کہ کسی دوسرے انسان کی ان نظروں کو بھانپ لینا جو شہوانی خواہشات پر مبنی ہیں، یا اپنی شہوانی کیفیات کو بھانپ لینا، اس کو کہتے ہیں سینس آف سیکس۔ پھر سیکشول ایکسپریشن ہے اگلا فیکٹر،
پھر سیکشول کریٹیویٹی ہے، اور پھر آخر میں سیکس اسٹیم ہے. جس طرح سے سیلف اسٹیم ہے، جس طرح سے باڈی اسٹیم ہے، اسی طرح سے سیکس اسٹیم بھی ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو شہوانی بنیادوں پر کتنا ویلیویبل سمجھتا ہے. تو یہ بہت انٹرسٹنگ فیکٹرز ہیں، لیکن ریسرچرز کے لیے انٹرسٹڈ ہیں، جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں تحقیق میں اور انسانی نفسیات کی رنگا رنگیوں میں. تو وہ دلچسپی رکھتے ہیں اس میں. جس طرح حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے جو انسان کی دو بیسک انسٹنکٹس بیان فرمائیں، جس طرح سگمنڈ فرائیڈ نے کہا کہ انسان کی دو بنیادی انسٹنکٹس ہیں، ایک لائف انسٹنکٹس ہیں اور ایک ڈیتھ انسٹنکٹس ہیں. تو فرائیڈ سے بہت پہلے حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ نے یہ بتایا کہ انسان کی دو بنیادی جبلتیں ہیں، دو بنیادی طاقتیں ہیں، دو بنیادی خصلتیں ہیں. ایک ہے قوت غضب یعنی اینگر، اور دوسری ہے قوت شہوت. تو غضب اور شہوت، وہاں پہ بھی شہوت کو امام غزالی نے ایک بنیادی جبلت قرار دیا. یہ سمجھنے کی باتیں ہیں. فار ایگزامپل، آپ اچھا لباس کیوں پہننا چاہتے ہیں؟ خوبصورت لباس، صاف ستھرا لباس، اس سے آپ کو شہوانی تسکین ملتی ہے. آپ اپنے گھر کو کیوں صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں؟ اپنی گاڑی کو کیوں صاف ستھرا رکھنا چاہتے ہیں؟ اپنے واش روم میں ٹائلز کیوں لگواتے ہیں؟ نفاست پسند کیوں ہوتے ہیں؟ پرفیومز کیوں لگاتے ہیں؟ اور اس طرح کی بہت سی بات. ان سب سے آپ کو دراصل شہوانی تسکین مل رہی ہوتی ہے. اور اس کو جو ویلیویبل سائیکالوجسٹ گزرے ہیں اور جو فلاسفرز گزرے ہیں، انہوں نے بیان کیا ہے بہت اچھے پیرایوں میں، مختلف الفاظ کے ساتھ. تو اس حقیقت سے انحراف نہ سائنس کر سکتی ہے، نہ نفسیات کر سکتی ہے، اور نہ ایک لاجیکل ریسرچر کر سکتا ہے. تو 6 سب سکیلز ہیں اس ٹیسٹ میں. پھر اس کا ایکسپلوریٹری فیکٹر انالیسز ہوا، 205 پارٹیسپینٹس سے ڈیٹا کلیکٹ کیا گیا اور اس کو اسٹیٹسٹیکلی ویلیڈیٹ کیا گیا اس ٹیسٹ کو. اور اب یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ویب سائٹ پر موجود ہے. کچھ میں آپ کو اس کے ریزلٹس بھی بتا دیتا ہوں لگے ہاتھوں، کہ آپ کو پتہ چلے کہ پاکستانیوں میں کیا نتائج نکلے ہیں. تو 134 مین سکور ہے پاکستانیوں کا. یہ جو میں نے 205 لوگوں کا تذکرہ کیا رسپونڈنٹس کا، ان کے بیسس پہ جو مین سکور ہے وہ 134 ہے، جس کا مطلب ہے کہ لو آن سیکچول انٹیلیجنس. تو ٹیسٹ کے 3 ڈگریز ہیں انٹرپریٹیشن کی، ایک لو ہے، ایک ایوریج ہے اور ایک ہائی ہے. تو پاکستانی فال کر رہے ہیں لو پر، یعنی شہوانی ذہانت پاکستانیوں میں بہت ہی کم درجے کی ہے. اگر خواتین اور مردوں میں تقابل کریں تو ایک واضح فرق موجود ہے. پاکستانی مرد اور پاکستانی خواتین کی شہوانی ذہانت کے تقابلی جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں ایک اسٹیٹسٹیکلی سگنیفیکنٹ ڈفرینس موجود ہے.
اور مردوں میں شہوانی ذہانت عورتوں سے خاطر خواہ حد تک زیادہ ہے. ویسے تو دونوں میں کم ہے، لو لیول پہ ہے، لیکن اگر مردوں اور عورتوں کا تقابلی جائزہ کریں تو پھر مردوں میں زیادہ ہے. شادی شدہ اور غیر شادی شدہ افراد میں کوئی فرق نہیں. تو یہ ٹیسٹ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک نئی فیلڈ ہے سیکشول انٹیلیجنس. اس کا اب ہم آخر میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ سماجی فائدہ کیا ہو سکتا ہے، اس ٹیسٹ کی سماجی افادیت کیا ہو سکتی ہے. تو سماجی افادیت اس کی میریٹل ریلیشن شپس میں بہت حد تک ہو سکتی ہے. جس طرح آپ نے دیکھا کہ ایک اور ٹیسٹ ہے سکون میریٹل لائف انالیسس، وہ میاں بیوی کے درمیان مینٹل انڈرسٹینڈنگ، کمپیٹیبلٹی اور ایڈجسٹمنٹ کو میجر کرتا ہے. اسی طرح سے آپ نے میرے بہت سے مضامین دیکھے ہوں گے شادی سے متعلق. شادی ایک نفسیاتی بندھن، بریک اپ، پاکستان میں ساس اور بہو کے تعلقات وغیرہ وغیرہ. تو یہ ایک انتہائی اہم موضوع ہے پاکستان میں شادی. اور طلاق کی شرح جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے، اور خاندان ٹوٹتے ہیں، بکھرتے ہیں. شادی شدہ افراد کو وہ ذہنی اطمینان نصیب نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. تو اس سلسلے میں یہ جو ٹیسٹ ہے سکون سیکشول انٹیلیجنس اسکیل، یہ بھی اپنا رول پلے کر سکتا ہے. اور میاں بیوی کو یہ بتا سکتا ہے کہ ان میں شہوانی ذہانت کے درجات کیا ہیں. تو اگر درجات شہوانی ذہانت کے کم ہیں تو پھر ان کو اس میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، چاہے گھر بیٹھ کر تحقیق کریں، چاہے کسی سائیکو تھراپسٹ سے رابطہ کریں. لیکن جتنی ان کی شہوانی ذہانت زیادہ ہوگی تو اس پہ ارلیئر اسٹڈیز جو ہیں وہ شاہد ہیں کہ جتنی سیکشول انٹیلیجنس یعنی کہ سینس آف سیکشولیٹی اور سیکشول سیٹسفیکشن، زیادہ تر اسٹڈیز آپ کو سیکشول سیٹسفیکشن پہ ملیں گی. سیکشول انٹیلیجنس تو اب ایک نیا فینومینن ہے، اس پہ اتنا کام نہیں ہے. لیکن سیکشول انٹیلیجنس کے جو میں نے فیکٹرز بتائے تھے 6 فیکٹرز، ان پہ سیپریٹلی اسٹڈیز ملتی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انسانی زندگی میں شہوانی تسکین، اور خصوصاً شادی شدہ زندگی میں شہوانی تسکین کس قدر اہم ہے. بلکہ کچھ تحقیقات میری نظر سے گزری، وہ یہاں تک بتاتی ہیں کہ میاں بیوی میں طلاق کی جو بنیادی وجہ ہے وہ جنسی عدم تسکین ہے. تو اگر شہوانی ذہانت کم ہوگی تو جنسی تسکین بھی کم ہوگی، اور میریٹل ایڈجسٹمنٹ بھی پھر اسی حساب سے کم ہوگی، میریٹل سیٹسفیکشن بھی کم ہوگی. تو یہ ایک ایسا موضوع ہے جو کہ ہم اس لیے اوائڈ کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارا تو موضوع ہی نہیں ہے، یہ ویسٹ کا موضوع ہے. لیکن جو نفسیات ویسٹرنز کی ہو سکتی ہے وہی پاکستانیوں کی بھی ہو سکتی ہے. نفسیات تو سب کی سانجھی ہے. نفسیات وہی نفسیات جاپانیوں کی بھی ہے، وہی پاکستانیوں کی بھی ہے، وہی امریکنز کی بھی ہے، جو بنیادی نفسیات ہے. تو لہٰذا اس کو مزید آپ لوگ اسٹڈی کر سکتے ہیں اور اس کی افادیت کو دیکھ سکتے ہیں. شکریہ.